السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ مائی ہارٹ بیٹ کی ایپیسوڈ نمبر 10 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 10۔ بہت دنوں بعد نظر آئی ہو پیاری لڑکی، کیسی ہو؟ وہ لائبریری میں بیٹھی رومانٹک کامک بک پڑھ رہی تھی جب وہاں دو ہیون آیا تھا۔ اسے دیکھ کر منجی مسکرائی۔ پہلے تو 2 دن میں نہیں آئی تھی، لیکن پچھلے 2 دن سے تو میں آ رہی ہوں، لیکن ان 2 دن تم نہیں آتے تھے اس لیے نہیں دیکھا۔ منجی نے بک کو بند کرتے سائڈ پر رکھا، جبکہ دو ہیون اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس وقت صرف وہی دونوں موجود تھے لائبریری میں، حتیٰ کہ لائبریرین بھی نہیں تھی، صرف وہی دونوں موجود تھے۔ میں دادا جان کے ساتھ گنگنم گیا تھا، اسی لیے نہیں آیا تھا یونی۔ اور ویسے بھی تمہیں بتایا تو ہوگا یونا نے کہ میں اور جیجن بہت کم یونی آتے ہیں، دو ہیون نے مسکرا کر کہا، جبکہ جیجن کا نام سن کر منجی نے منہ بگاڑا۔ اس کا منہ بگاڑنا دو ہیون دیکھ چکا تھا، تبھی کھلکھلا کر ہنسا۔ ہنسو مت، مجھے زہر لگتا ہے تمہارا دوست، منجی نے کہا تو دو ہیون نے مشکل سے ہنسی روکی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ بس ویسے ہی خود کو برا دکھاتا ہے۔ دو ہیون نے اس کی سائڈ لی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، جیسا بھی ہو، مجھے نہیں پسند۔ منجی نے بات ختم کرنی چاہی، لیکن تبھی لائبریری میں لگے ساؤنڈ سسٹم میں مائک کے آن ہونے کی آواز آئی۔ مجھے لگتا ہے کوئی ضروری اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، منجی نے ساؤنڈ سسٹم کو دیکھتے کہا۔ ہیلو ہیلو منجی، کیا میری آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ جب ساؤنڈ میں جیجن کی آواز گونجی تو منجی نے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا، جبکہ دو ہیون مسکرایا۔ یہ جیجن براڈ کاسٹ روم میں کیا کر رہا ہے؟ دو ہیون نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر سے ساؤنڈ کی جانب دیکھا۔ منجی دیکھو، اگر تم مجھے سن رہی ہو تو پلیز مجھے بتاؤ، تم کیوں مجھے اگنور کر رہی ہو؟ کیوں مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتی ہو؟ کیوں میری کال اگنور کر رہی ہو؟ اب تو تم نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے، کیوں کر رہی ہو اس طرح؟ میں تو بس تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اچھا فیل ہوتا ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں، لیکن تم ہو کہ مجھے اگنور کرتی ہو۔ جیجن پورے ایموشنل انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اسے سن کر منجی کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ معافی چاہوں گی دو ہیون، لیکن ابھی مجھے جانا ہے، کیونکہ کسی کا دماغ درست کرنا ہے مجھے۔ منجی کھڑی ہوتی بولی اور اپنا بیگ بک اٹھا کر وہاں سے جانے لگی، لیکن دو ہیون نے اسے روکا۔ اچھا سنو، آج رات میں تمہیں تمہاری جاب سے پک کروں گا، مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے اور مدد بھی چاہیے تم سے۔ دو ہیون نے اسے روک کر کہا تو وہ اوکے کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ دو ہیون ساؤنڈ کی جانب دیکھ کر مسکرایا، کیونکہ جیجن آنے والے خطرے سے بے خبر ابھی تک منجی سے اپنے دل کی باتیں اور احساس بیان کر رہا تھا۔ اس نے براڈ کاسٹ روم کا دروازہ غصے سے کھولا، جس کی وجہ سے کافی آواز پیدا ہوئی، لیکن کانوں پر ہیڈ فون لگا کر بولتے جیجن کو آواز سنائی ہی نہ دی۔ منجی نے اس کے پاس جا کر سب سے پہلے اناؤنسمنٹ بند کرنے کے لیے سامنے ٹیبل پر لگے کچھ بٹن کو اوپر سے نیچے کیا تھا، جس کی وجہ سے اناؤنسمنٹ بند ہو گئی تھی۔ جیجن اسے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جلدی سے ہیڈ فون اتار کر اسے گلے لگانے لگا، لیکن منجی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ ٹیبل سے ٹکرایا اور اس کا ہاتھ لگنے سے اناؤنسمنٹ والے بٹن پھر سے اوپر ہو گئے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہہ چکی ہوں تمہیں کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی، اس لیے اپنا وقت مجھ پر برباد کرنا چھوڑ دو۔ کیوں نہیں سمجھتے تم میری بات کو؟ وہ غصے سے چیخی۔ اس کی آواز پوری یونی میں گونج رہی تھی، لیکن وہ دونوں اس سے انجان تھے۔ سبھی اسٹوڈنٹ یونی میں جہاں جہاں کھڑے تھے وہیں رک کر انہیں سن رہے تھے۔
لیکن کیوں پسند نہیں کرتی تم مجھے؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ امیر ہوں، ہینڈسم ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس، پھر کیوں تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ چیجن کا لہجہ بھی تھوڑا سخت ہوا۔ کیا ضروری ہے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ ہینڈسم ہے، تمہیں پسند کرتا ہے تو تم بھی اسے پسند کرو؟ ضروری ہے کیا؟ وہ پہلے سے دگنی آواز میں چیخی۔ سبھی اسٹوڈنٹ ان کی بحث کو انجوائے کر رہے تھے سوائے یونا، دو ہیون اور ریونو کے، کیونکہ ان تینوں کو ان دونوں کی فکر ہو رہی تھی۔ ہاں ہے ضروری، بہت ضروری ہے۔ اگر وہ لڑکا میں ہوں تو تمہارے لیے ضروری ہے تم مجھے پسند کرو۔ میں تمہیں بہت بہت خوش رکھوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا، بس ایک بار میری گرل فرینڈ تو بن کر دیکھو۔ پہلے لہجہ جتنا اونچا اور سخت تھا، آخر میں اتنا ہی آہستہ اور التجا کرنے والا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے تم سے کوئی خوشی، نہ تمہاری گرل فرینڈ بننا ہے مجھے، منجی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں نہیں بننا؟ تمہیں کسی کی تو گرل فرینڈ بننا ہے نا، تو میری کیوں نہیں؟ جیجن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ مجھے تمہاری گرل فرینڈ اس لیے نہیں بننا کیونکہ میں پہلے سے کسی کو پسند کرتی ہوں، بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں کسی اور کی گرل فرینڈ نہیں بننا چاہتی۔ مل گیا جواب کہ کیوں نہیں بننا مجھے تمہاری گرل فرینڈ؟ تو پلیز یہ تماشا بند کرو، منجی نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ تو جیجن کا جسم ڈھیلا پڑا۔ باقی سب بھی حیران ہوئے تھے منجی کی بات پر۔ تو تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اس نے ایک آواز سے پوچھا کہ شاید وہ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی کسی کو پسند کرتی ہوں، اور بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ اس کے ایکسپریشن اور لہجے سے لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جیجو نے اپنے سلکی بالوں کو ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچا اور پھر ایک دم سے آگے ہو کر منجی کو سختی سے کندھوں سے پکڑا۔ اگر تم پہلے ہی کسی کو پسند کرتی تھی تو میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں اس دن تم میرے قریب آئی؟ کیوں مجھے احساس دلایا کہ میں جو آج تک خود کو اس بھری دنیا میں اکیلا سمجھتا تھا، اب اکیلا نہیں ہوں؟ کیوں اس دن میرے سینے سے لگ کر میرے دل کو دھڑکایا؟ کیوں مجھے محبت کے لفظ سے آشنا کروایا؟ کیوں اس رات میرے سردی میں کھڑے رہنے پر مجھے ڈانٹا، میری فکر کی، میرا خیال رکھا، مجھے اپنے گھر اپنے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونے دیا؟ کیوں میری فیلنگ کو بڑھاوا دیا؟ بتاؤ کیوں کھیلا میری فیلنگ کے ساتھ؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ اسے لال آنکھوں سے دیکھتا غصے سے چیختے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کا یہ انداز اور لہجہ منجی کو ڈرا رہا تھا۔ اس کے غصے کو محسوس کرتے دو ہیون بھی لائبریری سے بھاگتے ہوئے نکلا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جیجن غصے کا کتنا تیز ہے، اور اسے غصے میں کوئی ہوش نہیں رہتا کہ کون اس کے سامنے ہے۔ ایسے میں وہ کہیں منجی کو ہرٹ نہ کر دے۔ دیکھو جیجن، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، وہ سب میں نے بس انسانیت کے ناطے کیا۔ نہیں پتا تھا تم میری نرمی کو اس رخ سے دیکھو گے۔ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرو، کیونکہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے تم بھی یہ بات سمجھ جاؤ۔ اس بار منجی نے نرمی سے کہا تو جیجن کو اور غصہ آیا۔ بند کرو یہ ناٹک، بند کرو مجھ سے نرمی سے بات کرنا، نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے اس لہجے سے، بند کرو یہ سب، میں کہتا ہوں بند کرو۔ وہ اسے چھوڑ کر براڈ کاسٹ روم کی چیزوں کو اٹھا کر پٹکنے لگا۔ اس کا یہ روپ منجی کو ڈرا رہا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہونے لگی۔ جیجن نے مائک اٹھا کر غصے سے دیوار کی جانب پھینکا، لیکن وہ منجی کی جانب پھینکا گیا۔ اس سے پہلے وہ منجی کو لگتا دو ہیون جو وہاں آ چکا تھا، منجی کے آگے آ کر اسے کور کر چکا تھا، جس کی وجہ سے مائک دو ہیون کی کمر پر زور سے لگا۔ جیجن جو مائک منجی کی جانب جاتا دیکھ فکر مندی سے آگے بڑھا تھا، دو ہیون کو دیکھ رک گیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ دو ہیون نے منجی سے دور ہو کر پوچھا، جس پر اس نے محض سر ہلایا۔ آئی ایم سوری منجی، تم ٹھیک ہو نا؟ جیجن جلدی سے آگے آتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ نہیں ہوں میں ٹھیک، جب تک تم میرے آس پاس ہو میں ٹھیک نہیں ہوں۔
اس لیے پلیز مجھ سے دور رہو، وہ ہاتھ جوڑ کر غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ دو ہیون نے اب جیجن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا، لیکن جیجن نے اس کا ہاتھ کندھے سے جھٹک دیا۔ پلیز مجھے ابھی تنہائی چاہیے، پلیز جاؤ یہاں سے، وہ نیچے زمین پر بیٹھتا بولا۔ دو ہیون نے کچھ دیر اسے ترس بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر کمرے سے نکل کر دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ جیجن کچھ دیر اکیلا رہ کر اپنے اندر کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ ابھی وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں تک ہی پہنچا تھا کہ جیجن اس کے پیچھے سے تیزی سے آتا سیڑھیاں اتر کر جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ گھر جا کر اپنے کمرے میں خود کو بند کر لے گا۔ دو ہیون نے گہرا سانس لیتے اس کی پشت کو دیکھا جس نے پہلی بار محبت کی تھی اور اسی محبت سے ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ اپنے کہے کے مطابق دو ہیون رات کو منجی کو لینے پہنچ چکا تھا۔ چونکہ وہ ریسٹورنٹ کا مالک تھا اس لیے منجی کی چھٹی کا کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا۔ یہ کہاں لے آئے ہو؟ جب وہ مطلوبہ جگہ پہنچے تو منجی نے پوچھا۔ تمہیں کسی سے ملوانا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ وہ جو بڑی تحمل سے اس کی بات سن رہی تھی، گرل فرینڈ والی بات پر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا ہوا، کیوں نہیں پہنچا تمہارا دوست ابھی تک؟ منجی نے پوچھا۔ اس کی موم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، ہاسپٹل لے کر گیا ہے، کہہ رہا ہے کسی اور دن ملیں گے۔ دو ہیون کے جواب پر منجی نے سر ہلایا اور پھر اس کے بازو میں بازو ڈال کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ہماری فرسٹ ڈیٹ ہے تو مجھے پھول چاہیے، مجھے لے کر دو نا اوپا، منجی نے لاڈ سے کہا تو دو ہیون نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ ابھی لے دیتا ہوں میری جان کو، اس نے محبت سے کہا۔ چلو بتاؤ، کون سے والے چاہیے تمہیں؟ وہ جس پھولوں کے اسٹال کے پاس کھڑے تھے اس کے پھولوں کو دیکھتے بولا۔ یہ والا بوکے چاہیے، منجی نے گلابی پھولوں کے بوکے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو اسٹال لگا کر کھلی لڑکی جو تب سے انہیں دیکھ رہی تھی ان کے کہنے پر جلدی سے وہ بوکے اٹھا کر ان کے پاس آئی۔ دو ہیون نے پیسے پوچھ کر اسے دیے اور بوکے منجی کو پکڑایا۔ بیٹنا، یہ میری گرل فرینڈ ہے، پیاری ہے نا؟ پھول منجی کو پکڑانے کے بعد وہ اسٹال گرل سے بولا۔ کیونکہ وہ روز اپنے گھر کے لیے یہاں سے پھول لے کر جاتا تھا اس لیے ان دونوں کی اچھی بول چال تھی۔ بہت پیاری ہے، اس نے بس اتنا کہا اور پیسے اپنی پاکٹ میں رکھنے لگی۔ تعریف کے لیے شکریہ، اب ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے۔ اور ہاں، یاد سے کل جو میں پھول لوں گا وہ سب گلابی ہونے چاہیے کیونکہ میری جان کو گلابی پھول پسند ہیں۔ دو ہیون نے اسٹال گرل سے کہا تو وہ سر جھکا کر کھڑی ہاں میں سر ہلا کر واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ دو ہیون اوپا، مجھے آپ نے بتایا نہیں آپ کو کب مجھ سے محبت ہوئی؟ مجھے تو تبھی ہو گئی تھی جب ہم لفٹ میں ملے تھے، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا اپنی فیلنگ کہنے سے کہ کہیں میں محبت پانے کے چکر میں دوستی سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ منجی نے پھولوں کی خوشبو لیتے پوچھا۔ سچ کہوں تو مجھے بھی تم سے تبھی محبت ہوئی تھی، میں تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا تھا تب، اور میں بھی اسی لیے اظہار سے ڈرتا تھا کہ کہیں محبت پاتے دوستی بھی نہ کھو دوں۔ اس نے اس کے کندھوں کے گرد بازو ڈال کر کہا۔ بس یہی بات ہے نا کہ ڈرتے ڈرتے ہم محبت کھو دیتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ جھجک اور ڈر کو سائڈ پر رکھتے اظہار کر دینا چاہیے۔ منجی نے اس کے چہرے کو مسکرا کر دیکھتے کہا۔ ہاں بالکل صحیح کہا، خیر اب چلو چلتے ہیں گھر، کافی دیر ہو گئی ہے۔ دو ہیون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور وہ دونوں وہاں سے جانے کے لیے جیسے ہی پلٹے اپنے پیچھے جیجن کو دیکھ کر دونوں کا سانس بند ہوا۔ وہ ان دونوں کو بے یقینی اور شکوہ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر بنا کچھ کہے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے جانے لگا۔ رکو جیجن، میری بات سنو، جیجن رکو۔ دو ہیون اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے بھاگا اور منجی نے بھی قدموں کی رفتار تیز کرتے ان کا پیچھا کیا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند منجی کے انکار کا دکھ منا رہا تھا، لیکن اس کے اسسٹنٹ اور نوکروں نے دروازہ کھٹکھٹا کر اس کا غصہ دلا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں کچھ برا کر دے، اس لیے گھر سے نکل کر یوں ہی بے وجہ سڑکوں پر گاڑی چلانے لگا۔ سیول اسٹریٹ کے پاس جا کر اس نے گاڑی روک دی اور وہاں سے پیدل لوگوں کی بھیڑ میں چلتا اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے دنیا کے شور اور بھیڑ میں گم کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سب بیکار۔
منچی کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ اسے دور سے ایک کپل پر منچی اور 2 ہیون کا گمان ہوا۔ حیران ہوتے وہ جب پاس گیا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا، لیکن ان کی باتیں سن کر اور ایک دوسرے سے ان کا کلوز ہونا دیکھ چیجن کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اکلوتا دوست ہی اس کی اکلوتی محبت اس سے چھین لے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اندر بھرے غصے سے وہ بیچ اسٹریٹ کے 2 ہیون کو مار مار کر اس کی حالت بگاڑ دے، اس لیے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن شاید 2 ہیون کو مار کھانی تھی، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 10۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، کمنٹ میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔